السلام علیکم ناظرین، ایکسپریس نیوز کے لاہور اسٹوڈیو سے خوش آمدید۔ آج کے پروگرام میں ذرا ہم بات کریں گے کہ ملک میں احتجاج بڑے ہو رہے ہیں۔ کل بھی ہم نے آپ نے عمران خان کا انٹرویو ملاحظہ کیا تھا، وہ تو بڑے خوش ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے خلاف احتجاج اگر یہ سب کر رہے ہیں، مولانا صاحب نے بھی اناؤنس کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جو اٹینشن ہے ان کی ہماری طرف ہے اور ہم کچھ نہ کچھ بہتر پرفارم کر رہے ہیں۔ مگر خان صاحب خود بھی احتجاج کر رہے ہیں، لاہور میں ان کی طرف سے احتجاج کیا گیا تھا، نون لیگ نے اس کو خاصا اس پر تنقید کی تھی۔ تمام چیزوں پر ہم بات کریں گے۔ جنرل مشرف صاحب کے حوالے سے بھی آج گفتگو ہوگی، بہت کچھ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے شو میں۔ آج ہمارے ساتھ لاہور اسٹوڈیوز میں سلیم بخاری صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ بخاری صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ۔ زعیم قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سر آپ کا بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ میاں محمود رشید صاحب موجود ہیں، سر آپ کا بہت شکریہ۔ اور اسلام آباد سے ہمیں جمعیت علماء اسلام سے جانا چکزئی صاحب جوائن کریں گے۔ چکزئی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ میں سلیم بخاری صاحب آپ سے شروع کر لیتا ہوں۔ سر یہ ہر طرف سیاست ہے، مولانا صاحب کی اپنی سیاست، خان صاحب کی اپنی سیاست، میاں صاحب کی اپنی سیاست، یہ جینوئنلی عوام کے مسائل ایسے ہیں کہ سڑکوں پر آئے ہیں تو ٹھیک آئے اور سب ٹھیک آ رہے ہیں؟ دیکھیں، جو 11 مئی کے انتخابات ہوئے تھے اس سے پہلے بھی بہت سارے احتجاجات آپ نے بھی دیکھے، میں نے بھی دیکھے، رپورٹ بھی کیے۔ توقع یہ تھی کہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ود سچ اے میجورٹی آ جائے گی تو پھر یہ نوبت نہیں آئے گی۔ عوام کے مسائل جن کے اوپر وہ دعوے کر کے یا الیکشن کیمپین میں اپنے نعرے لگا کے آئے تھے ان کو فوری طور پہ ایڈریس کیا جائے گا، کچھ مشکلات لوگوں کی کم ہوں گی تو شاید یہ نوبت نہ آئے۔ لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے، اب اگر آپ مسلم لیگ نون کا موقف سنیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی حالات بھی ہمیں ایسے ملے تھے، آپ نے وہی ریٹرک جو ہم نے پہلے بھی سابقہ حکومتوں کی سنی ہے کہ جی ہم نے تو انہیرٹ کیا یہ۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ جن مسائل کی وجہ سے انتخابات میں لوگوں نے فیتھ کا مظاہرہ کیا ان کے اوپر، وہ اب نہ صرف موجود ہیں بلکہ ان کی شکل تھوڑی سی اور بگڑ گئی ہے۔ مثال کے طور پہ مہنگائی، آپ دیکھیے جو صورتحال اس وقت تھی جب الیکشن ہوئے اور جو آج ہے، کوئی کمپیریزن نہیں ہے اس کا، اس پر کسی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر کچھ ایسی پالیسیز تھی جس پر خود پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ احتجاج کرتی رہی ہے۔ فار انسٹنس آئی ایم ایف، فار انسٹنس رائز ان الیکٹریسٹی بلز، رائز ان پرائسز آف پیٹرولیم، واک آؤٹ کیا، احتجاج کیا، بالکل کیا۔ اب مشکل یہ ہے کہ بجائے ان کو ایڈریس کرنے کے، اگر یہ مسئلے اس سے زیادہ گمبھیر صورتحال میں موجود ہیں تو احتجاج تو ہوں گے۔ دیکھیے، آپ نے اینگر دیکھا ہوا ہے، شاہزیب آپ کو یاد ہونا چاہیے، جب لوگوں نے گریڈ سٹیشنز جلائے، جب لوگوں نے وابڈا کے دفتر توڑ دیے، دیٹ واز اے پبلک اینگر، کیونکہ بات ان کے اختیار سے باہر جا رہی تھی۔ کچھ پروٹیسٹ کو شہباز شریف صاحب نے جوائن بھی کیا تھا، اور لیڈ کیا، باقاعدہ جوائن نہیں کیا، لیڈ کیا تھا، اور وہ احتجاج کرتے رہے یادگار پاکستان میں بیٹھ کے، اگر آپ کو یاد ہو، پنکھے جل جل کے۔ تو لوگوں کی توقعات یہ تھیں کہ یہ معاملہ جات جو ہیں یہ بہتری کی طرف جائیں گے۔ یہ بلیم گیم نہیں ہے، لیکن آپ ریالٹی میں صورتحال کو اگر دیکھیں تو کوئی ریڈیکل تبدیلی آنے کی بجائے صورتحال اور گمبھیر ہوتی جا رہی ہے، جس کے مظاہر اب ہمارے سامنے۔ ٹھیک ہے زیم بھائی صاحب، کیونکہ خود کا سلیم بخاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ خود ان تمام باتوں پر احتجاج کرتے تھے۔ کل رات میں ذرا عوام سے لاہور کے مختلف بازاروں میں گیا اور بہت سارے لوگوں نے کہا کہ ہم نے ووٹ میاں صاحب کو دیا تھا، مگر یہ بھی ساتھ کہا کہ مہنگائی نے ہماری کمر توڑ دی ہے۔ میاں صاحب تو کہا کرتے تھے کہ سارے مسائل میں حل کر دوں گا، پروٹیسٹ کیا کرتے تھے جن باتوں پر، بجلی کے بل ہمارے ڈبل ہو گئے، یہاں تو بتا رہے ہیں کہ پانی کے بل جو ہے وہ 1,500-2,000 آ رہے ہیں ہمارے، گیس ہمارے پاس آ نہیں رہی ہے، مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے۔ لاہور کے لوگ جو آپ کا گڑھ ہے جنہوں نے بڑا پیار دیا وہ بڑے شاکی ہیں۔ بالکل درست، سلیم بخاری صاحب نے 3-4 باتوں کی طرف توجہ دلائی، میں تینوں چاروں کا جواب دینا پسند کروں گا، میرے بزرگ ہیں۔ ایک انہوں نے الیکٹریسٹی کی بات کی، میں باری باری جواب دیتا ہوں۔ الیکٹریسٹی کی بات کی تو شہباز شریف کا جو احتجاج تھا وہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف تھا۔ آج تقابل کر لیجئے کہ پچھلی سردیوں میں لوڈ شیڈنگ کا کیا حال تھا اور آج کیا حال ہے، دیکھ لیجئے۔ کیا وہ لوڈ شیڈنگ جو 18 سے 20 گھنٹے ہوتی تھی، آج وہ 8 سے 10 گھنٹے میں رورل ایریاز میں، اور پریکٹیکلی اٹس ناٹ دیئر سٹیز میں، تبدیلی ہے نا۔ 4 جنوری 2011 کو میاں صاحب نے شیڈیول نکال کے دیکھ لیں، دیے تھے۔ سر دیکھ لیں، میں پوری بات کر لوں نا۔ یہ جو لوڈ شیڈنگ والی بات ہے اس کو میں ایکسپٹ کر رہا ہوں کہ آپ کے دور میں لوڈ شیڈنگ کے ڈیوریشن کم ہوا، مگر 4 جنوری 2011 کو میاں صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی تھی جس میں پیپلز پارٹی کو کچھ نکات دیے تھے، اس میں کہا تھا کہ پرائسز بھی کم کریں، آپ نے تو آگے بڑھا دی جو ڈیمانڈ آپ پیپلز پارٹی سے کرتے تھے، آپ نے آگے بڑھا دی۔ ہم نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ ہم راتوں رات دودھ اور شہد کی نہریں بہا دیں گے، ہم نے یہ کہا تھا کہ جو کڑوی گولی کھانی ہے وہ کھانی پڑے گی۔ ہم نے یہ کہا تھا کہ جب تک 8-10 باتیں جس میں شہباز شریف صاحب نے کہا نام بدل دینا، 8-10 باتیں نہیں اس طرح نہیں ہے۔ انہوں نے جس لوڈ شیڈنگ کی بات کی تھی، لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی نا۔ آج دیکھ لیں آپ سردیوں کا، اور پچھلے ختم نہیں ہو گئی، کم ہو گئی، ختم نہیں ہو گئی۔ 24 دسمبر 2013 اور 24 دسمبر 2012 بھائی جان نکال کے دیکھ لیں کہ کتنا فرق ہے سیکولر ڈیٹ پے کرنے کے بعد۔ دیکھیں بجلی کی قیمتوں کا جو تعلق ہے، ہم گارنٹی دے رہے ہیں قوم کو کہ ہم 20 سے 25% کم کریں گے 3 سال میں قیمتیں، جب ہم سستی بجلی، ہائیڈل، اپنا سولر،
الٹرنیٹیوز استعمال کر لیں گے. 3 سال کا ٹائم پیریڈ موجود ہے. دیکھیں لوگوں نے ہمیں الیکٹ کیا نا, تو لوگوں نے ہی ہمیں ٹائم دینا ہے. لوگوں سے ہی ہم نے ٹائم مانگا ہے کہ ہمارے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ ہم رات کو ہلائیں گے اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. IMF کی جو انہوں نے بات کی, ڈار صاحب نے کیٹیگوریکلی یہ کہا کہ یہ وہ قرضے ہیں جو ریشیڈولمنٹ کے بعد ری پیبل ہیں اور ان کو ری پے کرنے کے لیے ہمیں پیسے لینے پڑ رہے ہیں. اب آپ اگر مزید قرضے لیں گے تو پھر بڑھوتی ہوگی. یہ بات تو تھی نا پھر میاں صاحب کیوں اپنے جلسے کی تقریر میں دیکھیں بات سنیں, طاہر لاہوتی بھول گئے. یہ تو طے تھا نا کہ یہ ری اسکیجول ہوں گے, اس کے بعد خزانے کی حالت یہ ہے. طاہر لاہوتی کیسے بھول گئے آپ؟ آپ نے مہنگائی کی بات کی. دیکھیں شاہزیب, مہنگائی 4 وجوہات کی وجہ سے ہوتی ہے. ایک کاسٹ آف پروڈکشن, سپلائی اینڈ ڈیمانڈ, فارم ٹو مارکیٹ ایکسیس اور ریٹیلر ایٹیٹیوڈ. آپ دیکھیں کہ جو پہلا عمل ہے کاسٹ آف پروڈکشن, وہ بڑی تیل, بجلی, گیس کی قیمتوں میں بڑھنے سے, تو اس کا کمپاؤنڈنگ ایفیکٹ 20 سے 22% کے درمیان, 17 سے 22% کے درمیان کیلکولیٹ کیا گیا اور وہ ہونا تھا. یہ سب پیپلز پارٹی کے دور میں بھی ہو رہا تھا. نہیں سر, روپی ڈیپریشیٹ کر رہا تھا, انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئل پرائسز بڑھ رہی تھی, بجلی اس وقت بھی مہنگی پروڈیوس ہوا کرتی تھی, 9 روپے کی بکتی تھی, 16 روپے کی پیدا ہوتی تھی. اس کے باوجود آپ کہتے تھے قیمتیں کیوں بڑھائی ہیں؟ ایک دفعہ یہ بھی اس لیے کہا تھا کہ ڈالر کی جو آئل کی پرائسز تھی, کروڈ آئل, وہ 98 سے 78 پہ چلا گیا تھا. انہوں نے قیمت بڑھا دی. کیوں؟ کیونکہ یہ وہاں سے اپنا خرچہ پورا کرتے ہیں. ابھی بھی وہی ہو رہا ہے. بالکل شروع میں گیا تھا, اس کے بعد 78 سے 98 اور 100 سے نیچے آئی ہیں اب آپ کے دور میں پرائسز. سر ارے سن لینا, پوری دنیا میں آئل کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں. واحد ملک ہے پاکستان جس میں اس وجہ سے کہ پیسے نہیں ہیں. آپ جب تک وہ 4000 ارب روپے کی FBR کی کرپشن راتوں رات بند نہیں کی جا سکتی. وہ 4000 ارب روپے چوری ہو رہا ہے, اس کو روکنا ہے. آپ کو خرچے پورے کرنے کے لیے آئل پرائسز سے پیسے نکالنے ہیں. چوری چھوڑیں, آپ نے بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس لگایا. آپ تو ٹریڈرز کو اور اپنی جو آپ کی کور کانسٹیٹوئنسی ہے اس کو بینیفٹ کرتے نہیں تھکتے. RGST ان کو لگانے نہیں دیا, خود نیا ٹیکس آپ لگاتے نہیں ہیں. اس لیے کہ ڈبل برڈن ہو جاتا. ٹیکسیشن کا نظام جب تک ڈائریکٹ GST بڑھا دیا, جو GST بڑھا دیا, جو کہ ڈائریکٹ کنزیومر پہ ٹیکس ہے, ریٹیلر پہ نہیں لگائیں گے, بزنس کمیونٹی پہ نہیں لگائیں گے, کیونکہ کور کانسٹیٹوئنسی آپ کی. جو بندہ انٹرپرینور ہے وہ ایونچولی کنزیومر بھی تو ہے نا کسی چیز کا. یہ بڑا سمپل فارمولا ہے, یہ بات نہیں ہے. ملک میں زیادہ انٹرپرینور ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مہنگائی جو 17 سے 20% ہونی چاہیے تھی, وہ 50 سے 60% ہوئی. صوبوں نے جہاں اپنا کام نہیں کیا, جہاں کیا وہاں چیزیں مدار میں آ گئی, جہاں نہیں کیا مدار میں نہیں آئی. صوبوں کی اپنا ایک ذمہ داری تھی جو انہوں نے پوری نہیں کی. میاں صاحب جہاں کی وہاں دیکھ لیں, آپ کو 3 بازار لگائے. صوبوں نے ذمہ داری نہیں پوری کی. ہم نے وعدہ کیا تھا لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا, اسی پر پروٹیسٹ کیا کرتے تھے شہباز شریف صاحب, وہ ہم نے کم کر دی ہے. مہنگائی ہم آہستہ آہستہ کم کریں گے, 6 مہینے میں آئے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اتنی بری ہماری پرفارمنس نہیں ہے جس حساب سے آپ احتجاج کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جیسے بخاری صاحب نے کہا, کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ انتخابات کے دوران لوگوں کو اتنی زیادہ امید دلا دیتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پیچھے تو ڈیزاسٹر تھا, اب یہ جو نئے الیکٹڈ لوگ آئیں گے یہ ہمیں ٹیمپریریلی فوری ہمیں ریلیف دیں گے. بدقسمتی سے مسلم لیگ کی جو گورنمنٹ ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں پچھلے 6 ماہ میں ٹیک آف بھی نہیں کر پائی. GST آپ نے دیکھیں لگا دیا, مہنگائی کہاں سے کہاں چلی گئی. IMF آپ نے کہا کشکول توڑ دیں گے, کشکول کو پہلے سے زیادہ مضبوطی سے تھام لیا اور خوشی ہم اعلان کرتے ہیں جی اتنے کروڑ ڈالر کی اگلی قسط ہمیں منظور ہو گئی ہماری. یہ ساری چیزیں ہیں جو الیکشن کے اندر یہ وعدے کرتے رہے. ان وعدوں کو ایک ایک کر کے آپ دیکھ لیجئے, پھر نوٹ چھاپ کے انفلیشن, پھر ڈالر کہاں سے کہاں چلا گیا. پاکستان کی تاریخ میں کبھی کنزیومر آئٹمز اتنی مہنگی نہیں ہوئی تھی پوری ہسٹری میں 65 سال کی میں, کہ آلو 150 روپے کلو کئی ماہ تک بک گئے ہوں, ٹماٹر 200 روپے کلو تک بک گئے ہوں, پیاز جو ہے بک گئے ہوں, آٹا 50 روپے کلو ہو گیا. پاکستان کی تاریخ میں کبھی. خود انہوں نے جب یہ گورنمنٹ چھوڑی تھی اور کیئر ٹیکر آئے تھے اس وقت 32 روپے کلو تھا آٹا, آج 50 روپے کلو بک رہا ہے. بھائی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو عام آدمی ہے, اور سب سے بڑا شاہزیب جو اس وقت پرابلم ہے کہ لوگوں کے اندر مایوسی اتنی بڑھ گئی ہے, انہیں کوئی امید بھی آگے نظر نہیں آ رہی. لوگ جو ہے نا کیوس میں اور فرسٹریشن میں اس قدر زیادہ مایوس ہیں, اگر کوئی کسی صحیح سمت کا تعین بھی نظر نہیں آ رہا کہ اس طرح سے یہ گریجولی آگے بڑھ کے ہمیں ریلیف مل جائے گا. لوگ تو سمجھ رہے ہیں کہ آگے اندھیرا ہی اندھیرا ہے. کہ وہ الیکشن کے پرومیسز اور پیپلز پارٹی پہ تنقید کہیں کہیں اتنی زیادہ انڈیو ہو گئی تھی کہ جو آج نون لیگ کو بھگتنی پڑی. آپ کو نہیں لگتا کہ 6 مہینے میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ حکومت کے بھی ہاتھ میں نہیں ہیں,
اگر روپی ڈیپریشیٹ کر گیا اس کی وجہ، اور آئل کی پرائسز ان کو بڑھانی پڑ رہی ہیں، بجلی کی سبسڈی نہیں دینا چاہتے، بجلی کی پرائسز بڑھانی پڑ رہی ہیں، تو اس پر آپ اسی طریقے سے ان کو کرٹیسائز کریں جس طرح یہ پیپلز پارٹی کو کرتے تو آج پھنس گئے۔ دو تین چیزیں جو ہے نا، میں یہ سمجھتا ہوں مہنگائی بھی اس کے کئی فیکٹرز ہو سکتے ہیں جیسے زعیم بھائی نے کہا بھی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے اس کو سیریسلی ہینڈل کرنا چاہیے تھا یہ ہینڈل نہیں کر پائے۔ بھائی انڈیا سے آپ ساری جب امپورٹ کریں گے، آپ کے وہاں پہ پیاز ادھر سے آ رہے ہیں، ٹماٹر ادھر سے آ رہے ہیں، آلو ادھر سے آ رہے ہیں، لہسن اور ادرک ادھر سے آ رہا ہے، بھئی یہ پنجاب فوڈ باسکٹ ہے، اس کو تو پورے پاکستان کو سپلائی کرنے کے علاوہ ایکسپورٹ کرنی چاہیے تھی۔ یہ ساری چیزیں جو یہاں پر نہیں ہو رہی، کیوں نہیں ہو رہی؟ یہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ شارٹ ٹرم سوچیں۔ یہ آلو اور پیاز یہ 3 ماہ کے اندر یہ فصل مارکیٹ میں آ جاتی ہے، یہ کیوں نہیں انہوں نے اس کے بارے میں کوئی پروگرام بنایا؟ اور میں یہ سمجھتا ہوں اپنا شاہ زیب کہ دوسرا جو ہے نا سب سے بڑی بات ان ایمپلائمنٹ، 6 ماہ میں کوئی ایک بتا دیں یہ سارے قرضے دینے کے جی ہم قرضہ دینے شروع ہو گئے۔ بھئی یہاں لاکھوں لوگ ہیں، میں بینگ ایم پی اے اور بینگ لیڈر آف دی اپوزیشن روزانہ 20 لوگوں کو مجھے ترس آتا ہے ان کے اوپر کہ جو ڈگریاں لے کے دھکے کھاتے پھر رہے ہیں کہ جی جو جاتا ہے جی گورنمنٹ کی سروسز کے اوپر پابندی ہے، بین لگا ہوا ہے۔ معذرت کے ساتھ ایک سوال اس میں یہ کریں کہ پی آئی اے میں اور اسٹیل مل میں جو پہلے ہی پیپلز پارٹی کے دور میں اتنا برڈن کر دیا اس میں بھرتیاں کریں، یا پھر قرضے دیں کہ بھائی اپنا بزنس سٹارٹ کر لو۔ یہ زیادہ بہتر ہے۔ گزارش یہ ہے کوئی چیز تو کوئی روڈ میپ تو دے نا، لوگ کدھر جائیں وہ لاکھوں لوگ جنہوں کے ماں باپ نے زیورات بیچ کے، جو ایجوکیشن اتنی مہنگی ہو گئی آج کمیٹیاں ڈال کے، مجھے وہ حالت دیکھی نہیں جاتی ان پیرنٹس کی کہ جو آکے زاروں قطار دھاڑے مار کر ہوتے ہیں، وہ یہ 1.5 سال ہو گیا 2 سال ہو گئے اس بچے کو کہیں دے، یہ خودکشی نہیں کرے گا، ڈاکہ نہیں ڈالے گا تو اور کیا کرے گا؟ کوئی چیز جو ہے نا، اب دیکھیں قرضوں کی بات آپ کر رہے ہیں نا، کوئی عام آدمی قرضہ لے سکتا ہے؟ آئی بیٹ یو، آئی چیلنج کہ یہ جو سسٹم ہے 20 ارب روپیہ انہوں نے رکھ دیا ہے، کوئی آدمی گریڈ 17 18 16 کا کون لائے گا گرنٹر؟ ایک غریب آدمی جو ہے جس نے مر کھڑ کے میٹرک یا انٹر یا بی اے کر ہی لیا، اس کو کون گارنٹی دے گا کہ جی میں تیری گارنٹی دیتا ہوں تو جہاں سے وہاں سے 10 لاکھ لے آ؟ اور راہ ہینڈ لوگ جنہیں بزنس کا کچھ پتا نہیں، یہ ساری رقم ڈوب جائے گی۔ لیکن بھائی صاحب یہ ٹیک آف ہی نہیں کر پائے ہیں۔ جانتے ہیں صاحب کی طرح آڈیو ٹھیک کریں، میں ان سے بھی پوچھوں وہ کیوں پی ٹی آئی کے خلاف نکلے ہیں؟ سر ٹیک آف ہی نہیں کر پا رہے ہیں۔ میرا خیال ہے یہ ٹو بگ اے اسٹیٹمنٹ، یہ یقیناً اپوزیشن کا کام ہے کہ وہ اپنا کام کرے اور ان کا حق ہے کہ یہ تنقید بھی کرے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ٹیک آف اگر نہ کیا ہوتا تو آج کراچی کی صورتحال وہ نہ ہوتی جو آج سے 6 ماہ 8 مہینے پہلے تھی۔ کیا آج بلوچستان میں وہ لوگ جو سیپریٹزم کی بات کر رہے تھے حکومت نہیں کر رہے اور ایک سکون نہیں ہے اس پورے نظام میں کہ آج بلوچستان کے لوگ پاکستان جو بلوچستان کے حالات وہی ہیں جو تھے، کراچی کے حالات بہتر ہیں، میں مان لیتا ہوں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ بلوچستان میں کوئی بہتری نہیں ہے، بہت آئی ہے، جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم علیحدہ کیبنٹ بن نہیں سکی، کوئی بہتری نہیں ہے، وہ ایشو اور ہے، وہ ان کا انٹرنل ایشو تھا، لیکن ایک کمفرٹیبلٹی آئی ہے ان کے ہاں کہ مسلم لیگ نون جیت بھی جائے تو وہ ان لوگوں کو لے کے آئے آگے جو یقین حقدار ہم تھے نا، ہم نے پیش کی ان کی خدمت میں کہ آپ کے آنے سے کمفرٹیبلٹی بڑھے گی۔ دیکھیں سرکولر ڈیٹ ختم کیا، کیا آج لوڈ شیڈنگ میں کمی نہیں آئی؟ وہ اکنامک پروڈکٹیوٹی جو انڈسٹری کے 8 گھنٹے چلنے سے ہوگی، کیا وہ ایک ایڈوانٹیج نہیں ہے؟ تو میرے خیال میں جو نظام کو اگر آپ کرپل اور کرامپل کرنا چاہ رہے ہیں تو میرے خیال میں اچھی بات نہیں ہے۔ پولیٹیکل سٹیبلٹی بہت ضروری ہوتی ہے، نہ صرف فارن انویسٹر کے لیے۔ کیونکہ سعد رفیق صاحب نے بھی یہ بات کی، آپ لوگوں کی طرف سے اعتراض ہے کہ یہ پارلیمنٹ میں آ کے کریں اعتراض، سڑکوں پر نہ جائیں۔ مجھے معذرت کے ساتھ ایک بات بتائیں، وزیر اعظم صاحب تو پارلیمنٹ آتے نہیں، خود چوہی صاحب پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ وزراء آیا کریں اور پارلیمنٹیرین اپنا ٹی اے ڈی حلال کیا کریں۔ آپ لوگ خود نہ آئیں، یہ آگے پارلیمنٹ میں احتجاج کریں۔ مجھ سے سوال ہوا سر، پارٹی میں یہی بات ہے، یہی پولیٹیکل پارٹیز کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے۔ نثار علی خان صاحب نے کہا نا کہ نہیں آتے، آج سے پہلے تو نہیں سنا تھا کہ خود اپنا آدمی کہہ رہا ہو کہ نہیں آتے، اور باقاعدہ انہوں نے سختی کی۔ اور دیکھیں جب ایک آدمی وہاں پہ موجود ہے، یہ کوئی قابل فخر چیز ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہا نا آج سے پہلے نہیں کہتا تھا، یہ بھی قابل فخر ہوگی بات۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اس پہ تو مجھے آپ کو کوشچن کرنا چاہیے کہ آپ اپنا منسٹر کہہ رہا ہے، آپ اس پہ فخر محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارا منسٹر کہہ رہا ہے۔ عام منسٹر نہیں ہے، وہ ایک سینئر موسٹ آدمی ہے اور اس نے کہا ہے کہ آیا کرو
اس نے This کہا is very اس سے important. زیادہ قسم پرسی میں تو کی اس طرح اسمبلی کہتا میں ہوں. نے نہیں دیکھی. وہ دیکھیں سلیم بھائی صاحب کہہ رہے ہیں اس سے زیادہ انصار نے کہا ہے. اب وہی نا صاحب اگر کوئی آدمی اپنے لوگوں کو کہہ رہا ہے تو why not؟ یہ تو آپ سر یہ لمحہ فکریہ ہے یا لمحہ فخر ہے؟ میرے خیال میں یہ لمحہ فخر ہے کہ ہمارے میں اتنی طاقت موجود ہے. سلیم بخاری صاحب سر میرا تجربہ آپ کے مقابلے میں سر آپ بتا دیجیے سر سلیم بخاری صاحب پاکستان اتنا ایوالو کر گیا اتنا ڈیولپ کر گیا ہے. میں جملہ عرض کرتا ہوں کہ ہمیں اتنی پولیٹیکل ڈیپتھ موجود ہے کہ اگر ہم خود بھی کچھ غلط کرتے ہیں تو اس کی نشاندہی کر دیتے ہیں. یہ تصحیح کرتے ہیں اس کے بعد وزیر اعظم تصحیح ہوگی. میں یہ یہ تصحیح کے لیے سمجھتا کہا ہے ہوں کہ دیکھیے مرکز کا تو پنجاب اسمبلی کا بھی اس سے مختلف حال نہیں ہے. پورا سیشن گزر گیا 10 منٹ کے لیے بھی چیف منسٹر وہاں نہیں آئے. 80% منسٹر غائب ہیں. نان سیریس ایٹیٹیوڈ بس جی وہاں اوور ویلمنگ میجورٹی مل گئی ہے اور جس طرح مرضی وہ چلائے جا رہے ہیں سسٹم کو. اب اس کے اوپر اگر کوئی احتجاج کرتا ہے اچھا مجھے ذرا آپ کے خلاف بھی احتجاج ہو رہا ہے نا اس کے اوپر تو احتجاج ہوتا ہے. مجھے جان سکتے ہیں صاحب سر وہ اب ساری کی ساری قیمتیں بڑھیں مرکز سے چاہے وہ پیٹرول کی ہوں یا پھر بجلی کی ہوں اور آپ اپنا احتجاج لانچ کر رہے ہیں بجائے مرکز کے خیبر پختونخوا کی حکومت کے خلاف. ذرا سا ایکسپلین تو کیجئے گا اس کی وجہ کیا ہے چکزی صاحب؟ پہلی بات اگر میں چلیے ایک سیکنڈ کے یہ انلوجیکل بات میں مان لیتا ہوں کہ صوبائی حکومت کا کوئی قصور نہیں ہے. کیا کوئی ہمیں کہہ سکتا ہے کہ انہوں نے ایسا میکینزم بنایا کہ پرائس ہائیک کو چیک کیا ہے, وہاں پہ جو ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے ان کو چیک کیا ہے, ایک مجسٹریٹ نے وہاں پہ بازار کا چکر لگایا ہے. لیکن یہ بھی ایک انلوجیکل بات ہے کہ صرف جو ہے وہ نوٹ کی وجہ سے ہوا ہے. اسٹیٹ بینک نے کہا ایک معیار ہے, انہوں نے کہا کہ جو سینسیٹیو پرائس انڈیکس ہے اس میں 32 میں سے 22 جو قیمتیں وہ خیبر پختونخوا میں زیادہ ہو گئی ہیں. اب صرف یہ کہنا کہ ایک مرکزی حکومت, میں مان لیتا ہوں کہ مرکزی حکومت کی پالیسیاں جو ہیں کہیں یہ سب کے سامنے ہیں کہ وہ مہنگائی کی وجہ ہیں, لیکن وہ مہنگائی کو چیک کرنا ذمہ داری صوبائی حکومت کی ہے. آپ کہیے نہ کہ صوبائی حکومت اپنی ذمہ داری انہوں نے پورا کیے نہیں کیے. ہم وہاں کے جینون سٹیک ہولڈرز ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے 6 مہینے تک ہم نے انتظار کیا. 3 مہینے کا ہنی مون ہوتا ہے, 6 مہینے ہم نے انتظار کیا. پشاور میں ان کی تقریباً رٹ ختم ہو گئی ہے. وہاں پہ جو کمپیٹنٹ آفیسرز ہیں ان کی نااہلی کی وجہ سے وہ پولیس اور بیوروکریٹس وہ سے صوبے جانا چاہتے ہیں اور یہ نکلے ہیں پورے پاکستان میں امن امان کے مسئلے کے اوپر, مہنگائی کے مسئلے کے اوپر, کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو وہاں پہ مسئلے حل کریں گے. بھائی آپ اپنی صوبہ تو وہاں پہ مسائل حل کریں. سوات میں آج بھی ہمارے آدمی ہیں, انہوں نے کچھ نہیں کیا. اچھا صاحب میں یہ سوال تو میں لے ہی جاتا ہوں, بٹ سر آپ بڑے جینوئن قسم کے اسٹیک ہولڈر بلوچستان میں بھی ہیں, وہاں پہ بھی مہنگائی کا حال بڑا برا ہے, تو وہاں پہ بھی یا صرف اور صرف یہ خیبر پختونخوا حکومت کے خلاف ہی ذرا نوازش رکھنی آپ نے؟ نہیں, خیبر بلوچستان میں بھی ہم اپوزیشن میں ہیں, وہاں پہ بھی ہم نے نوٹس دی ہے اور وہاں پہ بھی ہم احتجاج کریں گے. ہمیں حق ہے لوگوں کے انٹرسٹ ڈیفائن کرنے کا. اگر ہم لوگوں کے انٹرسٹ ڈیفائن نہیں کریں گے اس کریٹیکل حالت میں, لیکن خیبر پختونخوا کی حالات بہت مخدوش ہے. وہاں پہ ہماری اسٹیٹ ریٹ تقریباً ختم ہونے جا رہی ہے اور اگر پورے پاکستان نے اب بھی خون کے ناخن ہوش نہیں لیے تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ ہماری یہ جو ریاستی خاموشی ہے, ہمارے حکومتوں کی خاموشی ہے, وہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کا یہ قصور تو نہیں کہ انہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے. لہٰذا اگر یہ صورتحال رہی وہاں پہ سب پورے پاکستان نقل مکانی کی طرف مجبور ہو جائیں گے. ایسی صورتحال ہم نہیں چاہتے. یہ الگ ورژن ہے, وہ کہتے ہیں ہم وہاں کے اسٹیک ہولڈر ہیں بڑے جینوئن قسم کے, تو ہم تو بتائیں گے کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے یہ حال کر دیا ہے, ریٹ ریاست کی ختم ہو رہی ہے اور ذخیرہ اندوزی کے معاملے پر یا مہنگائی کے معاملے پر کچھ نہیں کیا خیبر پختونخوا کی حکومت نے, تو وہاں کے اسٹیک ہولڈر کے بھی رہا ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ آپ نے بالکل درست کہا کہ مہنگائی جن چیزوں سے بڑھتی ہے وہ فیصلے فیڈریشن میں ہوتے ہیں, چاہے وہ آئی ایم ایف کا قرضہ ہو, چاہے وہ انفلیشن کے لیے نوٹ چھاپنا ہو, جتنے اقدامات, چاہے پیٹرولیم کی قیمت بڑھانی ہو, یہ سب کچھ آپ کے سامنے. یہ فیصلے پروونشل گورنمنٹس کے نہیں ہیں اور میجر فیکٹرز ہیں یہ پرائسز بڑھنے کے لیے. یہ جو صوبوں کی بحث ہے یہ تو آپس میں یہ لڑ لیں گے. مجھے اگر آپ اجازت دیں میں ایک نئی بات یہاں کرنا چاہتا ہوں جو محمود رشید صاحب نے کی کہ ڈائریکشن یا ٹیک آف. دیکھیے ہم کنسسٹنٹلی قوم کو بھکاری بنا رہے ہیں. بے نظیر انکم سپورٹس پروگرام سے شروع ہو جائیے گا اور 22 بلین کی سستی روٹی پہ آ جائیے, پھر اس کے بعد پیلی ٹیکسی, لیپ ٹاپ, جتنی اسکیمیں ہیں یہ سب ہم بھکاری بنا رہے ہیں. وہ لیپ ٹاپ 17,000 کے مارکیٹ میں جتنے آپ کو چاہیے ہوں, کل میرے ساتھ آپ چلیں میں آپ کو لے دیتا ہوں جو تقسیم کیے گئے تھے. لاہور میں بک رہے ہیں پوری اوپن مارکیٹ میں. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں, میرا پوائنٹ ذرا سن لیں. یہی رقم 11 بلین 22 بلین تھے اپنے اس کے سستی روٹی کے, 2.5 ارب 400 بلین تھے. ثابت کر دوں گا ڈاکیومنٹ سے 2.5 ارب سلیم بخاری صاحب. 2.5 ارب سے کسی روٹی ہو گئی. یہ تو خود ایکسپٹ کیا گیا تھا کہ 40 ارب کا الزام ہے, 40 نہیں 22 ارب ہے. یہ تو کاؤنٹر ورژن تھا آپ لوگوں کا اس زمانے میں. میں بعد میں مکمل کروں. 400 بلین 4 سالوں میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی نظر ہو گئے.
اب 100 بلین کا نیشنل سپورٹس پروگرام بن گیا ہے. یہ رقم اگر ہم نے پروجیکٹس میں لگائی ہوتی ہے, ایک لمحے کے لیے, آئی ایم ناٹ این اکانومسٹ, 2 بلین میں ایک شوگر مل لگتی ہے, 3 بلین میں ایک ٹیکسٹائل مل لگتی ہے. ہر مل کے اندر کم از کم 2000 فیملیز جو ہیں وہ اکاموڈیٹ ہو سکتی تھی. آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ کسی نے اس طرف سوچا؟ جو بات ہم کر رہے ہیں, جس کو ہم اس وقت کنٹیسٹ کر رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ وہ کیا نئے حکومت کا کام تو نہیں ہے نا سر ملیں لگانا. یہاں تو حکومتیں ساری دنیا میں بزنس سے باہر آ رہی ہیں, یہ پھر ملیں لگاتی ساری حکومتیں. پیپلز پارٹی کی بھی ملیں لگاتی, شوگر مل لگاتی, یا پھر پرائیویٹ سیکٹر کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی آپ بات کر رہے ہیں. آپ پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ دیکھیے, پوری دنیا میں سیمی گورنمنٹ اور اٹانومس باڈیز ہوتی ہیں جو اس طرح کی انویسٹمنٹ کرتی ہیں. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ مجھے اس 600 بلین روپے کا حساب دیں کہاں گیا. میں ایک بریک ناظرین پروگرام میں شامل کرتا ہوں. سر ایک بریک, آپ ہی کو موقع دوں گا جواب کا ظہیم صاحب, آپ بالکل فکر نہ کریں. ایک بریک کے بعد اس میں 400 ان کا بھی ہے یار. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید ناظرین. ظہیم صاحب, سلیم بخاری صاحب جیسے بریک میں بھی کہہ رہے تھے کہ مہنگائی کا جو ایشو ہے اس پر کمپرومائز ہو ہی نہیں سکتا, اس کو ڈیفینڈ ہی نہیں کیا جا سکتا. مہنگائی کو 2 طریقوں سے کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے. پوری دنیا میں ایک اکنامک کرنچ ہے, ہر ایک کو پتا ہے, اور اس کا امپیکٹ پوری دنیا میں آ رہا ہے. آج امریکہ کو بھی کمپیئر کر لیں تو مہنگائی پچھلے 5 سال سے جو بڑی ہے سب کے سامنے ہے, لیکن ہمارے ہاں obviously میں نے جو ریسٹرکچرنگ کا ذکر کیا وہ کہہ رہا ہوں نا کہ ریسٹرکچرنگ ہے, اویلیبل ریسورس وہاں کیا ہے, یہاں کیا ہے, کمپیریزن کر لیں. ہم نے جتنے کام کیے ہیں, اس کا پتا تھا الیکشن میں نعرے لگانے سے پہلے, طاہر لاہوتی کہنے سے پہلے. کاؤنٹر کیا ہے کہ آپ لوگوں کو اتنا فائنینشلی ایبل کر دیں کہ وہ آپ کے نظام کے ساتھ کمپیٹیبل ہو جائے. آپ نے ایگریکلچر گریجویٹس کو 12.5 ایکڑ پچھلے 5 سال میں زمین دی, آج وہ زمین دے کے ایگریکلچر جی ڈی پی میں اپنا انپٹ دے رہے ہیں. آپ نے میٹرو بس بنائی, 80,000 آدمی کے لیے بنائی تھی, 1.5 لاکھ آدمی ٹریول کر رہا ہے, ہر آدمی 15 سے 20,000 روپے روز کرایہ بچا رہا ہے مہینے کا. آپ نے لیپ ٹاپس دیے, پھر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ نے کیا انوویٹو سائنسز میں لوگوں کو کنیکٹیوٹی نہیں دینی پوری دنیا کے ساتھ. یو ہیو ایمرجڈ دی ایٹیٹیوڈ آف پاکستانی اسٹوڈنٹ. میٹرو کا آپ سے کیونکہ میں شہر میں چیزیں دیکھ رہا تھا, میٹرو میں باقی سفر کر رہے ہیں اور بھر بھر کے گھر, میٹرو کا نہیں 1.5 لاکھ لوگ ٹریول کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے دیکھا میٹرو میں کر رہے ہیں. انہوں نے پیلی ٹیکسی کا ذکر کیا. دیکھیں پچھلی دفعہ جب 97 میں ہم نے یلو ٹیکسیز دی تھی نا تو 99% ریکوری تھی چھوٹی گاڑیوں کی. بڑی گاڑیوں والے چور میرے جیسے گاڑیاں لے کے چلے گئے, پیسے واپس نہیں دیے. اس بار اس کی ریکوری 98% ہے جو ہم نے اس دفعہ ٹیکسیاں دی ہیں, 98%. ایوری از یوٹیلائزنگ اٹ. بات کیا ہے, آپ نے اب یہ جو قرضے ہیں, اتنی بڑی آپ اکنامک ایکٹیویٹی کرنے جا رہے ہیں کہ اگر 60-50% لوگ بھی اس میں کامیاب ہو جائیں اور اپنے کاروبار میں چل پڑیں اور 50 سے 55 لوگوں کو ساتھ اپنے انوالو کر لیں, تو آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں یہی سٹرکچر ہے کہ آپ اکنامک جو ایکٹیویٹی ہے اس کو جنریٹ کرتے ہیں. 100 ارب روپیہ اگر موو میں آ گیا, ایک اپروچ ہے اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ کرنے کی, اور ہوم ورک کے ساتھ ہوگی. دیکھیں شاہزیب, بات یہ ہے ان کا بھی دینا ہے. یہ مسلم لیگ نون کی جو لیڈرشپ ہے, یہ ہمیشہ جتنے بھی ادوار بھی 3-4 دفعہ تو یہ گورنمنٹ میں آ چکے ہیں نا جی, یہ ویزیبلٹی کی طرف اور یہ ڈرامے کی طرف کوئی کام کر لیا بس جناب یہ ہو گیا. میں کہتا ہوں یہ ملک اب کاسمیٹک چینجز کا متحمل نہیں ہو سکتا. اب آپ اسٹرکچرل چینجز لے کے آئیں. نہیں بالکل نہیں ہے یہ. میں سمجھتا ہوں ان امپلائمنٹ, مجھے بات کر لینے دیجیے پلیز. میں یہ کہہ رہا ہوں, مثال سے سمجھا دیں کہ یہ اسٹرکچرل چینج کے پی میں کیا ہے, ذرا مثال سے بتا دیں انہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں, مثال دے دینا انہیں کوئی ساتھ میں. چینجز مثلا یہ انہوں نے لوکل باڈیز ایکٹ لے کے آئے خدا کی قسم اویلیبل نہیں ہے, تو یہ ڈیوالو کچھ نہیں کیا انہوں نے. نمائشی ساری چیزیں ہیں, سروسز ڈیلیوری وہ سکیم ایک بنا دی انہوں نے, اور لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا, چیئرمین وائس چیئرمین کک ان کے پلے نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں اب بھی وقت ہے, کہ ابھی بھی وقت ہے کہ یہ بنیادی جو ایشوز ہیں عوام کے, نان ایشوز کی طرف نہ جائیں. مشرف کو پھانسی ہونے لگی جی, 15 دن بعد یہ سوچا, پھر 20 دن بعد کوئی اور سوچا چھوٹ جائے گا. اصل مسئلے جو ہیں اس کی طرف آئیں, یہ لوگوں کی جو امپلائمنٹ ہے اس کی طرف آئیں. کوئی میگا پروجیکٹ شروع کریں. نہیں, یہ تو بکاری بنا رہے ہیں جیسے بخاری صاحب نے کہا. اس لیے مجھے یہ بتائیں, میں یہ سمجھتا ہوں, پہلی بات تو یہ جناب, مجھے میں چیلنج ہے میرا, آپ میرے ساتھ شاہزیب چلے, کوئی عام آدمی جو غریب آدمی ہو, جس کا غریب گھرانے سے تعلق ہو,
وہ یہ لون لے سکتا ہے؟ بخاری صاحب سے پوچھ لیں کہ وہ لے سکے گا؟ کوئی گارنٹر اسے گارنٹی دینے کے لیے اویلیبل ہوگا؟ نمبر 2، کسی راہ ہینڈ بندے کے پاس اگر ایم پی ایم این اے کے پاس جائے گا تو خان صاحب کا اعتراض درست کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ گیا، پھر وہ محمود الرشید صاحب کے پھر تو وہ آپ کا مانے گا۔ ہم اپنے بھائیوں کو فرنٹ مینوں کو نہیں سر، ایم پی ایم این اے کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ گریڈ 17 اینڈ ابو۔ میں کہہ رہا ہوں ایک اعتراض یہ بھی کیا گیا ایک اعتراض یہ بھی کیا گیا کہ اس کی ٹائمنگ ایسی ہے، اس کی ٹائمنگ ایسی ہے کہ لوکل باڈی الیکشن ہونے والے ہیں، لوگوں کو برائب کرنے کے لیے۔ یہ دھرنا کیا مہنگائی کے خلاف تھا؟ تو ساری پالیٹکس ہوگی نا، آپ نے کہا ہماری بھی اور ان کی بھی، سب کی پالیٹکس ہوگی۔ اس طرح کر لیں۔ اچھا، کل حمزہ شہباز صاحب نے جناب ایک یوتھ فیسٹیول کا اعلان کیا ہے، اور اس میں کیا کیا ہے؟ پچھلے سال بھی ہوا تھا، میری بات سنیں بھائی، گورنمنٹ کے اربوں روپے کے اوپر اور اس کے لوگوں میں شیر کی تصویر فٹ کر دی ہے۔ بھئی یہ خدا کا خوف کرے، آپ ایک پولیٹیکل پارٹی ہو، 3 سال سے ہو رہا ہے نہیں 3 سال جناب، شیر کا لوگو آپ کا انتخابی نشان ہے، آپ نے اربوں روپے کے جو سرکاری فنڈز ہیں اس کے ذریعے آپ اپنے انتخابی نشان کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ کیا نکالنا چاہیے، یہ ہونا بھی چاہیے۔ کیا نکال اس صوبے میں کیا سب سے زبردست شاہین ہونا چاہیے، زبردست اسپورٹس مین حمزہ شہباز ہیں، انہیں بھی نکالیں گے۔ یوتھ کی بات کرتے ہیں، شاہین ہونا چاہیے تھا اس لوگوں نے۔ اس نے اس پہ کام کیا، ہارڈ ورک کیا 1.5 سال، پھر یہ کانسیپٹ لے کے آئے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہیں پہ رکھتے کہ اس شخص نے 1.5 سال اس میں ایک سوال ہے سر، اس میں ایک سوال ہے، حالانکہ میں کوشچن ایک سوال ہے سر، یہ سارے برین چائلڈ فیملی سے ہی ہوتے ہیں سر؟ یا کیوں نہ اس اسپورٹس کا برین چائلڈ حمزہ شہباز ہے، یوتھ اسکیم کے جو برین چائلڈ ہے وہ مریم نواز شریف صاحبہ کا ہے، یہ سارے کے سارے فیملی بھی ہوتے ہیں۔ کسی کانسیپٹ میں کسی بچی نے کام کیا 2.5 سال، میں کوشچن نہیں کر رہا، ان کو حق پہنچتا ہے کہ وہ ڈیلیور کریں، بٹ میں کہہ رہی ہوں اس میں اتفاق نہیں ہے کہ سارا برین چائلڈ فیملی میں ہوتا ہے۔ یہ بالکل اور اس موقع پہ ہوتا ہے جب لوکل باڈیز الیکشن ہونے جا رہے ہیں پورے ملک کے اندر، انہی دنوں سارا کچھ ہو رہا ہے، ہمارے شیر پہ اعتراض کر رہے ہیں، ایک منٹ، یہ ہمارے شیر پہ اعتراض کر رہے ہیں، یہاں پہ رٹ کر رہے ہیں کہ نان پارٹی بیسس پہ الیکشن ہونا چاہیے، کے پی کے میں جو الیکشن کروانے جا رہے ہیں وہ نان پارٹیز پہ کروا رہے ہیں۔ مجھے جان سکتے صاحب کی طرف جانا ہے، ان کا جواب دے دیں، کیونکہ کے پی میں آپ کے خلاف احتجاج آ رہا ہے 26 جنوری کو، ذرا اس کا بھی جواب دے دیں۔ وہ کہہ رہے ہیں یہ فیل ہو گئے ہیں، ہمارے صوبے کو حال برا کر کے رکھ دیا انہوں نے۔ اچکزئی صاحب جو ہیں ان کی پریشانی بالکل بجا ہے، سب کو سمجھنا چاہیے۔ اچکزئی صاحب کی گھر کی سیٹوں سے وہ ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ فضل الرحمان صاحب کی آبائی سیٹ جو پچھلے 55 سال سے وہ کہتے ہیں دھاندلی ہوئی ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ آپ لاہور میں آپ لاہور میں ہاتھ دھو کے بیٹھے تھے، کریں گے، کوئی کر رہا ہے، صفایا ہو گیا وہاں سے، آپ کا لاہور میں صفایا ہو گیا تھا، آپ کی تو لاہور میں احتجاج، ہم نے تو ایک سیٹ نکال پائے آپ کا لاہور میں صفایا ہو گیا۔ دیکھیے بات سنیں، تو آپ یہ کیا اچکزئی صاحب کی بات نا، آپ اچکزئی صاحب پر رہے نا، یا نون لیگ کی بات اچکزئی صاحب کا ہی کہہ رہا ہوں، اچکزئی صاحب کی بات کریں، آپ اچکزئی صاحب کا جواب گڑبڑ نہیں کر رہا، میں نے آپ نے کہا صفایا ہو گیا، اسی طرح میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اچکزئی صاحب کو اگر کچھ نظر نہیں آتا تو آپ جا کے دنیا کے کوئی بھی سروے ٹیم بھیج دیں جو کہے گی کہ پہلے کی نسبت یہ جو پچھلے 6 ماہ ہیں کے پی کے کی گورنمنٹ کے، زمین آسمان کا فرق ہے، ہر پہلو میں چینج ہے۔ کرپشن کے خاتمے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ ہم نے تو دیکھا یہ منسٹرز کے خلاف ایک کمپلینٹ ہے، وہ کمپلینٹ درست نظر آئی، اسی وقت نکال کے کیبنٹ سے باہر کیا، اس کے بعد کمال اچھا وہ منسٹرز کو نکالا، دوسری پارٹی کی اس کے بعد اے ٹو زی آپ یہاں ایف آئی آر درج کرانے کے لیے ایم این اے ایم پی ایس کے دروازے کھٹکھٹانے پڑتے ہیں کہ میری یہ چوری ہوگی، میرا آن لائن ایف آئی آر درج کروائیں آپ، اور موبائل کورٹس وہاں پر موجود ہیں، ہاسپٹل سے جا کے حالت سروے دیکھیں۔ جان سکتے صاحب سر یہ جواب آ گیا آپ کو کہ کسی بھی کوئی بھی انڈیپینڈنٹ سروے کرا لیں تو خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے صاحب کہہ رہے ہیں وہ پہلے سے بہت بہتر پرفارم کر رہی ہے، تو سر پھر آپ یہ کیوں سیاست کر رہے ہیں اور کیوں وہاں کی حکومت کو ڈیلیور کرنے کا مزید موقع نہیں دے رہے ہیں؟ شاہزیب ہم بالکل ان کو موقع دیتے ہیں، یہ ڈیلیور ہم کے لیے دعا گو بھی ہیں، لیکن ابھی تک 6 مہینے میں جو ان کا ریکارڈ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، جہاں تک ہماری صفائی کا تعلق ہے بالکل ہمارا صفائی کیا گیا ہے، لیکن ہمیں معلوم ہے کس نے کیا ہے، ان کا یہ جیلی مینڈیٹ آپ سب کے سامنے ہے، جنرل پاشا ان کے پیچھے تھے۔ دوسری بات یہ کہ ان کے چھوٹے دعوے کی میں بات کر رہا ہوں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایف آئی آر کیا، سب سے بڑی جھوٹ یہ ہے صرف ایک تانے میں ایف آئی آر وہ کمپیوٹر سسٹم ہے وہ بھی کام نہیں کر رہا۔ فنڈز کے حوالے سے انہوں نے بات کی، کرپشن کی، کہ ہم ایم پی ایس کو
फंड नहीं देंगे। वो रिलीज कर दिया अपने सारे MPs को। उन्होंने कहा ऑस्टेरिटी की बात की। अभी वज़ीर आला हाउस 6 महीने में आज भी वज़ीर आला हाउस है, उनके जो वज़रा 12 की बजाय 60 तक उनकी हुकूमत के काबिना है, उनको फिल्स मिल रहे हैं। आप मुझे बोलने दें प्लीज, आप मुझे बोलने दें। मैंने आपको सुना तामुल से, प्लीज। दूसरी बात ये कि उन्होंने कहा कि हम जो है वहां पे अमन के हवाले से रिकॉर्ड आप सबके सामने है। एक ऐसा मंसूबा मेटेरियली के लोगों की जिंदगी पे उनका कोई असर हो, मुझे बताएं। करप्शन की उन्होंने बात की, इनके अपने वज़रा करप्शन में मुलविस है, आज भी लोकल अखबारों ने छापा है। अगर वो सही है का नाम बताइए ताकि मैं पूछ सकूं महमूद रशीद साहब से। बड़ा इसमें शौकत यूसुफजई साहब का नाम सबसे के सामने है और 12 और नाम है उनके। अब आप अगर वो गलत हैं तो आप ले जाएं कोर्ट में कि ये अखबारात ये सारे झूठ बोल रहे हैं, ये सारे जर्नलिस्ट झूठ बोल रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये वहाँ के लोकल के अखबार में आज भी छपे, लेकिन आप नहीं ले जाएंगे। खान साहब हमेशा जिस पे इल्जाम लगे वो पहले साइड में हो जाए और इल्जाम साबित करके वापस आए तो अगर ये लग रहे हैं तो आपने कौमी वतन पार्टी के लोगों के खिलाफ कार्रवाई की, एक सबूत आपने पेश नहीं किया। आप एहतसाब अदालत नहीं गए, उनके खिलाफ आपने कुछ नहीं किया। लिहाजा ये ऐसे ही एक मैं समझता हूं कि इनकी हुकूमत वहां पे नाकाम हो गई है। अब ये जो है वहां पे रो रहे हैं। असल में उनकी खैबर पख्तूनख्वा की सजा ये है कि उन्होंने ये कहते हैं कि हमें वोट मिला, अगरचे हम कहते हैं कि वो जेली वोट है, इनके पास मॉरल मैंडेट नहीं है। चलिए मान लिया इनको वोट मिला है, उसकी सजा ये कि लाहौर से ये लोग जो है वहां से चला रहे हैं, इनको समाजी हकीकतों का कोई इल्म नहीं है। लिहाजा हम समझते हैं 26 जनवरी को पूरे पाकिस्तान में हम पैगाम देंगे कि ये हुकूमत वहां पे डूबने वाली है, ये लोग नाकाम हो गए हैं। लिहाजा इनके दावों पे खाना सर मैं कि अब ये मामला ऐसा बन गया है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ एक एहतजाज, मरकजी हुकूमत के खिलाफ इनका एहतजाज तहरीक इंसाफ का, तो क्या वाकईतन 6 महीने में डिलीवर नहीं कर सकते और बेहतर है कि सारी हुकूमतें खुद डिलीवर करने की कोशिश करें और फिर 1-1 साल बाद ये एहतजाज का सिलसिला शुरू करें, या सही हो रहा है जो हो रहा है? मैं जरा इस पर बात करता हूँ ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद नाजरीन। बुखारी साहब, फिर ये जो हर एक दूसरे के ऊपर एहतजाज कर रहा है, हर एक दूसरे को कह रहा है कि ये फेल हो गए हैं और इन्होंने वो कह रहे हैं मरकज का बुरा हाल कर दिया है, वो कह रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा का बुरा हाल कर दिया है, तो बेहतर है कि ये सब वापस जाएं और परफॉर्म करें 1 साल के लिए, या ये एहतजाज सड़कों पर ही रहे हैं बेहतर है? मैं समझ गया हूँ, आपका इशारा बिल्कुल सही सिमत में है। मेरे ख्याल से जहाँ इनकी नाकामी हुई है, चाहे वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत की PK में, या पंजाब में हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की और फेडरेशन में है, और सिंध में पीपल्स पार्टी, वो ये कि जो इलेक्शन के नतीजे में अवाम की तवक्कुआत थी कि ये फौरी नौयत के फैसले करके कुछ रिलीफ देंगे, उसकी ना इनके पास फुर्सत है, ना उनकी प्रायोरिटी में वो शामिल है। मैं बिल्कुल आपको कन्विक्शन के साथ ये कह रहा हूँ। मिसाल के तौर पे आटा 30 से 50 रुपए किलो, 50 पे बिक रहा है, आज लाहौर में 40 है, 52 रुपए KPK में। अच्छा चले 40, मैं कहता हूँ 32 से 40 हो गया या 40 से 50 हो गया, रिस्ट्रक्चरिंग यार, बजाय इसके कि वो 40 और 52 में 30% का फर्क है। मैं 40 की बात कर रहा हूँ। किया है वो रिस्ट्रक्चरिंग में होना था, वो रिस्ट्रक्चरिंग का इम्पैक्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का इम्पैक्ट हम मानते हैं। देखिए, बात चिकने की बजाय आप मुझे जरा पूरी कर लेने, फिर आप जवाब दें पूरा अपना। एक तो अवामुन नास इसलिए थोड़ा सा मुतनफर भी हुए हैं और उकता भी गए हैं कि उन्हें इमीडिएट रिलीफ नहीं मिला। जब गवर्नमेंटें चेंज होती हैं, कुछ शोबे जो आम आदमी से मुतल्लिक हैं उसमें रिलीफ मिलता है। आटा महंगा, बिजली महंगी, तेल महंगा, गैस महंगी, जिस चीज पर आप हाथ रख लें उसकी कीमत बड़ी है। लोग डिसग्रंटेड भी हुए हैं और डिसएन्चेंटेड भी हुए हैं, जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे थे कि लोगों को अलग नहीं कि कौन आया कौन नहीं आया। ये होगा। आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि क्या ये वो फैसले नहीं कर सकते जो इनके इख्तियार में हैं? अब आप अगर तफसील चाहते हैं, मिसाल के तौर पे ईरान की गैस पाइपलाइन जब अमेरिका की तरफ से आंख बच गई, उनकी आपस में सुलह हो गई, अब वो फॉरेन प्रायोरिटी पर आ गया है। क्या हम इतने ही वीक थे कि हम एक नेशनल वाइटल इंटरेस्ट का प्रोजेक्ट जो है उसके ऊपर नॉड नहीं कर सकते थे? अगर हमने आते ही वो कर दिया होता तो दिसंबर 31 को तक वो कमीशन हो सकता था। अगर उसके ऊपर वार कर दिया सलीम साहब, किबला आप उनसे गैस भी ले रहे हैं, साथ उनसे पैसे भी मांग रहे हैं। नहीं, हमारे पास पैसे नहीं है और अब दे दिए उन्होंने, हमने शुरू कर दी। ये देखे ना, प्रैक्टिकल रहे ना सर। नहीं, आई एम बीइंग प्रैक्टिकल। नहीं, यू नॉट बीइंग प्रैक्टिकल, आई एम एब्सोल्युटली बीइंग प्रैक्टिकल। आपको पता है कि ईरान गैस पाइपलाइन की प्रोजेक्ट जो है वो कमीशन क्यों नहीं हुआ? अगर नहीं पता तो आई एम सो सैड टू हियर दिस। ये जो कमीशन ना होने का बात है, जो आप कह रहे हैं कि इतने कमजोर हो गए हैं, मतलब अगर जो सैंक्शंस लगी हुई थी, अब जरदारी साहब, आप नहीं समझते कि जरदारी साहब ने एक पॉलिटिकल मूव ही किया था जाते जाते? जरदारी साहब अगर हुकूमत पीपल्स पार्टी के आदमी, उन्होंने भी यही करना था। 2 महीने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाहजेब आप मौजूद थे वहां प्राइम मिनिस्टर हाउस में, जब मैंने पूछा तो उनका द प्रोजेक्ट इज ऑन। ठीक, प्राइम मिनिस्टर वाज ऑन द रिकॉर्ड ऑफ हैविंग सेड दैट। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अगर हम चाहें
اگر ہماری پرائرٹی یہ ہو جائے کہ ہم نے عوام کو ریلیف دینا ہے، اس کے 50 راستے ہیں، آپ کو بھی پتا ہے، ان کو بھی پتا ہے، ان کو بھی پتا ہے، ہم اس طرف کیوں نہیں جا رہے؟ What is stopping us to give relief to the people? کیا سر کیا روک رہا ہے آپ کو؟ کچھ نہیں روک رہا، ہم نے ریلیف دیا ہے، دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. لوگوں کو نواز شریف پہ اعتماد ہے. ڈبل ڈیجٹ کی مہنگائی ریلیف ڈبل ڈیجٹ کی مہنگائی ریلیف نہیں ہوتی. لیکن ہم نے کہا تھا نا کہ ہم کڑوی گولی کھانی پڑے گی سب کو مل کے. کب؟ الیکشن کے بعد کہا کہا تھا. اور اس کے بعد الیکشن سے پہلے نہیں کہا، الیکشن کے بعد کہا تھا کہ کڑوی گولی کھانی. حکومت بن گئی تو غریب کھائے گا. جب ہم نے دیکھا اچھا یہ غریب نہیں کھانی، ہر ایک کو تکلیف دے رہی ہے جو کاسٹ آف پروڈکشن کی مہنگائی ہے. جب ہم نے اپنے آپ کو ڈیلیور کیا پنجاب میں، آپ دیکھیں جو 3 بازار لگ رہے ہیں ہفتے میں، جا کے دیکھیے ڈی سی اوز ڈی پی اوز کا کیا حال ہے. اور وہ آج مہنگائی نیچے آئی ہے، ہم نے کر کے دکھایا ہے. اور وہ چیزیں جو مدار سے باہر ہو گئی تھی، اب وہ 15 سے 20% کا امپیکٹ کاسٹ آف پروڈکشن کا موجود ہے. دیکھیں قوم ہمیں ٹائم دینے کے لیے تیار ہے. کل بازاروں میں جا کے میں کل بازاروں میں جا کے ایک شو ریکارڈ کر کے چلا دوں. میں یہاں مارکیٹ میں جا کے کل شو ایک ریکارڈ کر کے دکھا دوں عوام کو. سر بالکل دکھائیے. چلے میں عوام کو میں ایک شو ریکارڈ کر کے دکھاتا ہوں. اگر ہم فگرز میں جائیں گے نا، دیکھیں بات یہ ہے، غلط فگرز کوٹ کرنے سے، غلط بات کرنے سے کوئی نہیں مانے گا. ہر آدمی جاتا ہے بازار، سب کو سب کچھ پتا. بازار لگائے ہم نے خود، مارکیٹ فارم سے چیزیں خرید کر مارکیٹ تک گورنمنٹ نے خود پہنچائی. ڈی سی اوز نے میک شور کیا اور کیا کہ ٹرک ہے. آپ کو پتا ہے آلو کی قیمت کے پی بینک کیا ہے اور پروڈکشن کیا ہے کے پی کے کی؟ پورے پاکستان میں سب سے زیادہ آلو سوات میں پیدا ہوتا ہے، ساری دنیا کو پتا ہے. آج کمپیریزن کر لیں دونوں پرائسز کا، کیپیسٹی نہیں ہے کہ آپ اس کو کنٹرول کر سکیں. آپ ریجنلائز کر رہے ہیں چیزوں کو. آپ کا ایک میجسٹریٹ نہیں کیا، آپ کے ڈی پی او ڈی سی اوز آر ناٹ انٹرسٹڈ. میں 1-2 باتیں عرض کرنا چاہوں گا. یہ آلو پیاز ٹماٹر سے اوپر اٹھ کے 2-3 چیزیں ہیں. آلو پیاز کے غریب میری بات سنو. یہ جو بار بار کہہ رہے ہیں، اسی بات پہ گھما کے آ رہے ہیں. آپ نے ایوریج نکالا ہے 20. اسٹرکچرل چینجز کی جو میں بات کر رہا ہوں، سب سے نمبر 1 بات کہ امریکی انفلوئنس سے ہمیں باہر نکلنا ہوگا. بڑا ضروری ہے. آئی ایم ایف سے ہمیں جان چھڑانی ہوگی. اگر اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے جیسے کہ ہم ہیں. میری بات سن لینا، مجھے آپ موقع دیں. آپ بڑا بولیں پلیز. آپ ذرا خاموشی سے سیکنڈ پیج پہ ضعیف آپ نہیں بولیں گے. آپ مجھے بات کر لینے دیں. اس کے بعد نہیں، آپ بعد میں آپ مجھے انٹرپٹ نہیں کریں گے، نہیں تو میں پھر آپ کو بولنے نہیں دوں گا. نہیں، آپ مجھے بات کر لینے دیجیے. بعد میں آپ جو مرضی کیجیے. 2-3 چیزیں جو ہے نا غلط فگرز کوٹ کر رہے ہیں. یہ جو امریکہ کے سامنے ہم سجدہ ریز ہیں، اس سے باہر نکلنا ہوگا. سب کوئی امریکی جو ہماری فورن جو پالیسی ہے اس کی کوئی نئی سمت، نئی جہد، کوئی سٹرکچرل چینجز جب میں بات کرتا ہوں تو خدا کے لیے ٹھیک ہے آئی ایم ایف کے چنگل سے بھی باہر نکلیں. اور دوسرے بتائیے کہ ہم نے یو ایس ایڈ کے پیسے نہیں لے گی کے پی ایف. 2-3 بڑی چیزیں جو ہے نا یار مجھے بات آپ کرنے دیجیے. یہ آپ غلط بات کر رہے ہیں. میں سیکنڈ ٹائم آپ کو کرا، مجھے اپنی بات مکمل کر لینے دینا، پھر آپ بولیے گا. یہ کہہ رہے ہیں. میں نے کہا دوسری بات جو ہے ٹیکس چوری جو ہے یہ روکیں. تیسری بات جو ہے یہ بڑے ادھر یہ لبرٹیوں کے اندر جن کی روزانہ کی سیل 1-1 کروڑ 50-50 لاکھ روپے ذرا دیکھیں اٹھا کے یہ ٹیکس کتنا دیتے ہیں. یہ ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کی یہ بات کرتے ہیں. کیا کیا انہوں نے اب تک؟ ایک مثال بتا دیں کہ یہ جو اتنا بڑے بزنس مین ہیں، ٹریڈرز ہیں، امپورٹر ہیں، ایکسپورٹر ہیں، یہ بڑے تاجر ہیں، ان کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے انہوں نے کیا دیا؟ قوم کو بتائیں. اتنے خرب ڈالر دیا، اتنے ارب روپیہ. مجھے بات مکمل کریں نا، آپ نے بتائیے. تیسری بات جو ہے، تیسری بات جو ہے لوٹی ہوئی دولت. یہ اتنے نعرے لگاتے تھے، اتنی بڑھ کے لگاتے تھے. یہ سوئٹزرلینڈ میں جو اربوں ڈالر وہاں پڑے ہوئے ہیں، یہ پاکستان کے بیوروکریٹس کے ہیں، سیاستدانوں کے ہیں. کس نے لانے ہیں؟ بھائی گورنمنٹ مینڈیٹ آپ کو ملا ہے. اب کیا کیا آپ نے اب تک چرما کے اندر؟ کوئی ایک قدم بتا دیں کہ وہ لوٹی ہوئی دولت واپس لانے کے لیے انہوں نے کوئی قدم اٹھایا ہو؟ یہ ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کے لیے کوئی قدم اٹھایا ہو؟ آئی ایم ایف کے سامنے سجدہ ریزی کے علاوہ کوئی کام کیا ہو؟ اور امریکہ سے کے انفلوئنس سے باہر نکلنے کے لیے کوئی کام کیا ہو؟ نہیں جناب، بالے سے زیادہ سجدہ ریز ہے. میں جواب دے دوں. جب تک ان چیزوں سے باہر نہیں نکلتے موقع دے دیں آپ کی تجاویزوں کے. اگر محمود اور رشید صاحب کہتے ہیں کہ امریکہ کیا کہ سجدہ ریز ہونے کی بات ہے، تو میں واضح طور پر کہتا ہوں کہ عمران خان سمیت تمام لوگ آج یہ نوشن کریٹ کر کے کہہ دیں کہ ہم آج کے بعد امریکہ سے اپنے تمام تعلقات توڑتے ہیں. میں اس کے لیے تیار ہوں.
یہ بھی توڑے ہم بھی تعلقات توڑنے کی بات توڑنے کی تو بات ہی کل خان صاحب نے شو میں کہا کہ مجھے امریکی وزیر دفاع سے ملاتے ہیں، میں بتاتا کیا کہنا ہے. منہ سے آگ نکالتے ہیں نا سجدہ ریز ہونے کی بات. سجدہ ریز یار آپ پیسے پکڑی جائیں $300 ملین اور لوگوں کو آپ باتیں کرتے جائیں، اس طرح نہ کریں. مل کر فیصلہ $1 لے رہے ہیں. پھر میں آپ کو بولنے دوں گا محمود صاحب اس طرح نہ کریں. آپ نے مجھے کہا آپ نے اب آپ جواب ملے گا آپ کو اس کیا طرح. نا. نہیں میں نے نہیں کیا، میں چپ کر کے ادب سن لیں. آپ نے کہا کہ لوٹی ہوئی دولت آنی چاہیے. میں بالکل یہ کہتا ہوں اور حکومت کو کہتا ہوں کہ حکومت کو فی الفور اس پہ اقدامات کر کے لوٹی ہوئی دولت جو پاکستان سے باہر ہے اس کو واپس لانے کے اقدامات کرنے چاہیے. سوچ انہوں نے ٹیکس نیٹ کی بات لیں کی. زرداری صاحب نے کہا کہ 5 سال پورا کریں ہم آپ کو تنگ نہیں انہوں نے کریں گے، پھر وہ بھی سڑکوں پر آ جائیں گے. میں تو کہہ رہا ہوں 6 ماہ میں کچھ نہیں کیا، کریں کچھ. یہ خود بھی اب کہہ رہے ہیں کہ کرنا بات ہو رہی ہے نہ کریں. آپ ماشاءاللہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے، میں تو آپ کا چھوٹا بھائی ہوں. 34 لاکھ لوگوں کو نوٹسز دیے جی ہم نے ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے. اب کیا کریں، سر میں گولی مار دیں. نوٹس دیا ہے، جب وہ نہیں اپلائی کریں گے یہ تاجر جو آپ کی کور کانسٹیٹوئنسی ہے اس کو ریلیف پہ ریلیف دیے جا رہے ہیں آپ. ہم اس 34 لاکھ لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لائیں گے. ہم نے یہ ریلیف نہیں دیا، ہم نے ان کو نوٹسز سرو کر دیے. نوٹسز سرو کر دیے کہ 30 لاکھ لوگ ایسے ہیں. 34 لاکھ 34 لاکھ کہ 30 لاکھ لوگ ایسے ہیں جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں. اور پرویز خٹک صاحب بھی اس میں شامل ہیں، ان کا بھی نمبر نہیں این ٹی اے نمبر ہے. اچھا ان کی ڈسپیرٹی ہے الیکشن کمیشن میں جو انہوں نے ڈیٹا دیا ہے اور جو ٹیکس سبمٹ کیا ہے اس میں ڈسپیرٹی ہے. وہ آپ کے 2-4 آپ کے بھی لوگ ہیں غلط ہے یار جس کا بھی ہے. اور آپ بائی دا وے سب سے زیادہ لوگ جن کے این ٹی اے نہیں ہے اور جو ٹیکس نہیں پے کرتے وہ پنجاب اسمبلی میں ہیں اور آپ کی پارٹی سے تعلق ہے زیادہ. ہم تو برے ہیں نا بھائی، یہ تو اوتار ہیں. اب یہ کیسی بات ہے کہ ہم تو ہیں برے ہیں. ہاں تو یہ تو یہی کہہ رہے تھے نا لوگوں کو. لیکن میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہمارا بھی کوئی ہے تو غلط ہے. ویری سمپل. اقتدار سب سے ظالم چیز اس لیے ہے کہ وہ کام نہیں کرنے ہیں جو کرنے چاہیے اور بہت سے ایسے کام کرنے ہیں جو نہیں ہونے چاہیے. اب یہ باہر سے پیسے واپس لانے والی بات آپ نے سن لی ہے. اب آپ مجھے بتائیں کسی اور کو جا کے بتانے کی ضرورت ہے کہ کہاں سے آنے ہیں، وہ سب پتا ہے. نہیں پتا کسی کو بخاری صاحب. نہیں آپ کو پتا ہے. میں بتا رہا ہوں آپ کو پتا ہے. نہیں پتا. آپ کو نہیں پتا زرداری کے پیسے کتنے باہر ہیں؟ نہیں میں نے تو اس کے لیے میں کورٹ میں گیا ہوں. آپ کو نہیں پتا. قادری صاحب یہ جو سوئٹزرلینڈ سے واپس پیسے آنے نا، یہ بھی ایک تقریر ہے ان کی شہباز شریف صاحب کی کہ میرا نام بدل دینا اگر میں یہ بھی نام ون آف دا اسپیچز. ہم اس کورٹ میں نہیں، اس میں ہم کوشش نہیں کر رہے. تو پھر آپ نے اس وقت کہہ رہا تھا ہم نے گیو اپ کر دیا اس کو. ہم نے گیو اپ نہیں کیا اس کو. وی آر کنفرنٹنگ دیٹ ایٹیٹیوڈ. وی ول دیٹ ایٹیٹیوڈ ول پریویل انشاءاللہ. جان سکزئی صاحب کا سر آپ تینوں کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ شو میں موجود تھے. شو میں نے وائنڈ اپ کرنا ہے. امید کرتے ہیں کہ ان احتجاجوں کے بعد کوئی پازیٹیو عوام کے لیے ہی بہتری ہو. کل خان صاحب کا بھی انٹرویو آپ نے دیکھا تھا، ان سے بھی ہم کہہ رہے تھے کہ آپ امید رکھتے ہیں، تو ہم کم از کم امید رکھتے ہیں کہ کوئی بہتری ہو اور ساری حکومتوں کو ڈیلیور کرنے کا موقع ملے. میاں صاحب کو بھی موقع ملے، خیبر پختونخوا کو بھی موقع ملے، ساری حکومتوں کو موقع ملنا چاہیے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.